بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام حاضرین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ جو اجتماعی قربانی ہے، اجتماعی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ جو بڑا جانور ہوتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بچڑا، کٹا وغیرہ، اور اونٹ بھی اس میں شامل ہے، یہ بڑے جانور ہیں۔ ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 افراد اس میں شامل ہوتے ہیں، اور 7 افراد کی نیت جو ہے خالصۃ اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، گوشت کھانے کے ارادے سے نہیں کرنی۔ اب جب بڑا جانور ہے، اجتماعی قربانی ہے، جب گوشت بنا لیں تو اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ اندازے سے ہرگز تقسیم نہیں کرنا، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے تقسیم کیسے کرنا ہے؟ اس کو ہم نے وزن کر کے تقسیم کرنا ہے۔ یہ بڑے جانور جو ہے نا، اس میں 7 افراد شامل ہیں۔ جب گوشت تقسیم کریں تو گوشت کا وزن کریں، وزن کر کے گوشت کو تقسیم کریں۔ اور محترم سامعین کرام، ہر شخص، ہر قربانی والا اپنے اپنے گوشت کے 3 حصے کرے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے فقراء مساکین کے لیے۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ آپ نے اسی طرح ہی گوشت کے 3 حصے کر لینے ہیں، فقراء کا خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی بڑی فیملی ہے، ایک ہی قربانی تھی، بڑی فیملی ہے، اگر وہ سارا رکھنا چاہیں تو سارا بھی رکھ سکتے ہیں، قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا۔ خون زمین کے اندر بہہ جاتا ہے، گوشت تمہارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کو تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں جو تمہارا پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت ہے، تمہارے دلوں کی حالت ہے کہ تم کس مقصد کے لیے تم نے جانور کو ذبح کیا۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے پھر تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر گوشت کھانے کی نیت سے کیا ہے تو پھر گوشت کھائیں گے، لیکن اس ثواب سے، قربانی کے ثواب سے پھر محروم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔